بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم جماعت نحم کا سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد 1836 میں پیدا ہوئے، 1912 میں وفات پائی۔ مولوی نذیر احمد، جن کو ادبی دنیا میں ڈپٹی نذیر احمد کہا جاتا ہے، ضلع بجنور، یو پی اتر پردیش، انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی میں اپنے والد سے، جو گاؤں میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، حاصل کی اور پھر دہلی جا کر دہلی کالج میں داخلہ لے لیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ڈپٹی نذیر احمد بچپن ہی سے ڈپٹی کلکٹر بننے کا، جو اس زمانے میں بہت ترقی یافتہ عہدہ خیال کیا جاتا تھا، خواب دیکھتے تھے، جو ایک روز پورا بھی ہو گیا۔ انہوں نے اس مقام و مرتبہ کو پانے کے لیے سخت محنت کی اور زمانے کے بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ نشیب و فراز، اونچ نیچ۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کو بھی بہت قریب سے دیکھا تھا، کیونکہ ان دنوں آپ دہلی میں مقیم تھے، رہائش آپ کی دہلی میں تھی ان دنوں۔ آپ سر سید احمد خان کے افکار کتنے خیالات سے بہت متاثر تھے، اس لیے 1857 کے بعد مسلمان اشراف گھرانوں کی تعلیمی حالت کو سدھارنے کے لیے لکھنے لکھانے کا کام کیا اور اپنی کوششوں میں کسی حد تک کامیاب رہے۔ اب اشراف کے اوپر میں نے لکھ دیا ہے کہ مسلمانوں کے شریف گھرانے۔ ڈپٹی نذیر احمد ناول پڑھنے کے بے حد شائق تھے، شوقین تھے، مگر ان کے سامنے اردو میں ناول کا کوئی نمونہ موجود نہ تھا۔ البتہ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی اور اردو ناول نگاری کے میدان میں پہلا قدم رکھا۔ وہ چونکہ ایک معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے، زیرک، عقل مند تھے اور زبان و بیان پر قدرت رکھنے والے زبردست آدمی تھے، اس لیے انہوں نے انہی خوبیوں کی بدولت اردو ناول نگاری کی داغ بیل ڈالی، بنیاد رکھی۔ انہوں نے متعدد کہتے ہیں بہت زیادہ اصلاحی ناول لکھے، جن میں مرات العروس ان کا ناول ہے، جس کا مطلب ہے سجی ہوئی دلہن۔ بنات النعاش جو ہے یہ ان کا ناول، یہ میں نیچے پیج کے لکھ دیا ہے، 1872 میں یہ ناول جو ہے شائع ہوا۔ بنات النعاش کا مطلب ہے وہ 7 ستارے جو چارپائی کی شکل میں قطب شمالی کی طرف دکھائی دیتے ہیں۔ توبۃ النصوح، اس ناول میں خالص توبہ کی گئی۔ فسانہ مبتلا جو ان کا ناول تھا وہ 1885 میں انہوں نے لکھا۔ دیکھیں ناول فسانہ مبتلا، میں نے اوپر یہ صفحے کے اوپر لکھ دیا ہے، یہ ایک عیاش شخص کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ آگے دیکھیں ابن الوقت، یہ بھی ان کا ناول تھا۔ اگلا ناول ہے رؤیا صادقہ یعنی کہ سچا خواب، یہ ان کا ناول 1869 میں شائع ہوا۔ اور ایامی جو تھا، یہ ناول معاشرے میں بیوہ عورتوں کی شادی پر اس ناول میں بحث کی گئی تھی، یہ 1891 میں شائع ہوا۔ جو تمام کے تمام اصلاحی ناول تھے، جن کے کرداروں کے ذریعے خاص طور پر اچھائی یا برائی کا فرق اور مسلمان اشراف گھرانوں کی عورتوں کی گھریلو زندگی کی عکس بندی اور ان کی اصلاح درستی کی کوشش کی گئی ہے۔ شامل کتاب اقتباس کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ، جو آپ کا سبق ہے آپ کی کتاب کا، ان کے ناول توبۃ النصوح سے مستعار ہیں یعنی لیے گئے ہیں۔ ناول کے اس حصے میں خاندان کے سربراہ نصوح کے بڑے بیٹے کلیم کا ذکر ہے، جو اپنے وقت کا معروف شاعر ہے، مگر اپنے حال میں مست رہتا تھا، اور تمسخر، ہنسی مذاق کے انداز میں اس کے دوست مرزا ظاہردار بیگ کا بیان ہے، جس کا ظاہر اس کے باطن سے قطعی یعنی بالکل مختلف تھا۔ یعنی اس کا جو دوست تھا وہ
ظاہر اس کا اور تھا اور اندر سے وہ کچھ اور تھا۔ یہ ہو گیا جی مصنف کا تعارف۔ اس سے آپ بے شک اپنے نوٹس تیار کر لیں۔ یہ میں نے اس کی جو تفصیل ہے ناول کی یہ میں نے اوپر لکھ دی ہے، کچھ صفحے کے نیچے میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ کب ان کے ناول شائع ہوئے تھے اور ان میں کس چیز کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو بے شک آپ اپنے نوٹس بنا لیں اس سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سبق کی وضاحت پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور کمنٹ کرنا مت بھولا کریں۔ کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو لیکچر کی کتنی سمجھ آئی ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔